اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلام کے تیسرے لیکچر میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ٹاپک ہے دینی تاریخ کا آغاز، جو کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں شروع کیا ہوا ہے۔ اسی کا آگے سلسلہ ہم پڑھیں گے کہ وہ جو آغاز ہوا تھا اس کا کچھ سلسلہ تو ہم نے پڑھ لیا تھا، اس سے آگے کا سلسلہ ہم پڑھیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو آغاز کیا تھا، ان کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام، پھر آل اسماعیل میں نابوت و کیدار نے اس سلسلے کو بڑھایا، پھر اس کے بعد ان کی نسل میں آگے جا کے عدنان نے اس سلسلے کو بڑھایا، پھر اسی کی نسل میں آگے جا کر کسا نے اس کو بڑھایا۔ تو کسا کے بعد جو ہے کعبہ کے متولیوں میں کسا کے بعد ہاشم جو ہیں وہ بڑے رتبہ کے آدمی تھے، انہوں نے اس کام کو سر انجام دیا۔ انہوں نے اپنے زمانہ میں خاندان قریش کی جو ہے وہ بڑی عظمت قائم کی۔ قریش کا آبائی پیشہ جو ہے وہ تجارت تھا، اور وہ ملکوں پھر کر تجارت کرتے تھے۔ ہاشم نے کوشش کر کے کیسر و نجاشی کی حدود سلطنت میں قریش کے تجارتی مال کو ٹیکس سے مستثنیٰ کرایا، اور حرم کے متعلق اپنی مفروضہ خدمات نہایت خوبی سے ادا کرتے تھے، اور ان کی خدمات کی وجہ سے قریش میں ان کی جو عزت تھی وہ بہت ہی زیادہ تھی۔ انہوں نے مدینہ کے خاندان بنی نجار میں شادی کی ہوئی تھی، اور شادی کے بعد ہی شام جاتے ہوئے انتقال کر گئے۔ بیوہ بیوی سے ایک بچہ ہوا جس کا نام شیبہ رکھا گیا، اور شیبہ کو اس کے چچا مطلب جو ہے وہ لے گئے پرورش کے لیے، اور ان کی پرورش کی وجہ سے شیبہ کا نام جو ہے عبد المطلب یعنی مطلب کا غلام پڑ گیا۔ اب عبد المطلب جو ہے جب بڑے ہوئے تو باپ کی جگہ کعبہ کے متولی ہو گئے۔ باپ تو بچپن میں ہی فوت ہو گیا تھا، چچا کی پرورش میں تھے تو عبد المطلب کی، ٹھیک ہے۔ اور اپنے زمانے تولیت میں انہوں نے کیا کیا کہ چاہے زمزم کو صاف کروایا، پھر انہوں نے ایک منت مانگی تھی، شیبہ نے منت مانگی تھی، عبد المطلب جس کا نام شیبہ بھی تھا اور عبد المطلب بھی کہتے تھے، کہ اگر اپنی زندگی میں اپنے 10 لڑکوں کو جوان دیکھ لیں گے تو ان میں سے ایک لڑکا اللہ کی راہ میں قربان کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ انہوں نے منت مانگی تھی، تو ایسا ہی ہوا۔ جب یہ آرزو پوری ہوئی تو منت اتارنے کے لیے 10 لڑکوں کو لے کر جب کعبہ گئے تو قرآن نکالی گئی، ٹھیک ہے نا، قرآن اندازی کی گئی، جس میں نام جو ہے عبداللہ کا آیا، اور عبد المطلب بہت پریشان ہوئے کیونکہ وہ سب سے زیادہ ان کو عزیز تھے۔ پھر قریش کے مشورے سے کیا کیا کہ عبداللہ کی بجائے 100 اونٹ قربان کر کے منت جو ہے وہ پوری کر لی تھی۔ تو اب عبداللہ کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ عبد المطلب کے بعد عبداللہ نے جو ہے نا قبیلہ زہرہ کے رئیس وہب بن مناف کی لڑکی آمنہ کے ساتھ جو ہے وہ شادی کی تھی عبداللہ نے۔ شادی کے تھوڑے ہی دنوں بعد عبداللہ کا مدینہ میں انتقال ہو گیا۔ عبداللہ محبوب خاندان میں بہت ہی محبوب تھے، اور ان کے انتقال کا جو ہے خاندان کو بہت زیادہ صدمہ ہوا۔ اسی طرح عبداللہ کی بھی وفات کے چند مہینوں بعد جو ہے وہ موسم بہار میں اپریل 571 عیسوی میں 9 ربیع الاول کو عبداللہ کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا، اور بوڑھے دادا عبد المطلب جو ہے وہ پوتے کی خبر سن کر جب گھر آئے تو اس کو خانہ کعبہ میں لے گئے اور اس کے لیے دعا مانگی۔ 7ویں دن عقیقہ کر کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا نام رکھا۔ یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت۔ تو اب پرورش کے بارے میں پڑھیں گے کہ حضرت حلیمہ کی پرورش اور حضرت آمنہ کا انتقال آپ کی ہیڈنگ ہے۔ شرفائے مکہ میں دستور تھا کہ وہ عربی خصوصیات کو محفوظ رکھنے کے لیے اپنے بچوں کو جو ہے ایام رضاعت یعنی دودھ پینے کے دنوں میں دیہاتوں میں بھیج دیتے تھے، اور اس دستور کے مطابق 6 مہینے بعد عبد المطلب نے اپنے پوتے کو ایک دائی حلیمہ جو کہ بچوں کی تلاش میں مکہ آئی ہوئی تھی
اس کے حوالے کر دیا، اور 2 برس تک اس بچے نے حلیمہ سعدیہ کی گود میں پرورش پائی، 2 برس تک۔ اب تیسرے برس حلیمہ نے یہ امانت آ کر آمنہ کو واپس کر دی۔ ابھی اس یتیم کا سن 6 سال تھا کہ آمنہ اسے لے کر اپنے مرحوم شوہر کی قبر کی زیارت کے لیے جب مدینہ گئیں تو راستے میں ان کا انتقال ہو گیا، اور یتیم بچہ 6 برس کی عمر میں ماں کی محبت سے بھی محروم ہو گیا۔ عبدالمطلب کو شروع سے یتیم پوتے کے ساتھ بہت زیادہ محبت تھی۔ اب اس واقعے کے بعد اور زیادہ محبت ہو گئی، اور ہر وقت وہ اپنے ساتھ رکھتے تھے ان کو، اور کبھی بھی اپنی آنکھوں سے اوجھل نہیں کرتے تھے، دور نہیں کرتے تھے۔ لیکن وہ بھی کب تک زندہ رہتے؟ ماں کے انتقال کے 2 سال بعد دادا کا بھی سایہ سر سے اٹھ گیا، اور اس کے بعد جو ان کی پرورش کا ذمہ لیا ان کے جو چچا ابو طالب نے پرورش کی۔ ابو مطلب دنیا چھوڑتے وقت پوتے کو اپنے لڑکے ابو طالب کے سپرد کر گئے، اور ان کو بھی یتیم بھتیجے کے ساتھ بہت محبت تھی۔ اس کے مقابلے میں اپنی بیٹیوں کو بھی ان کی کوئی حقیقت نہ سمجھتے تھے، اتنا پیار ان سے نہیں کرتے تھے جتنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے، اور ان کا جو مشغلہ تھا، وہ جو شغل تھا وہ تجارت کرتے تھے وہ بھی، اور اکثر شام جایا کرتے تھے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے 12ویں سال ان کو شام کا سفر بھی کرنا پڑا اپنے چچا کے ساتھ، کہ وہ ضد لگائی انہوں نے کہ میں نے بھی ساتھ جانا ہے، اور اس کو لے گئے، ساتھ لینے پر مجبور ہو گئے۔ اور اسی سفر کے دوران بحیرہ راہب کا واقعہ پیش آیا۔ اس میں یہ ہے کہ جب ابو طالب بصرہ پہنچے تو ایک عیسائی بحیرہ راہب نے خانقاہ میں اترے اور کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی دیکھا کہا، یہ سید المرسلین ہیں۔ لوگوں نے پوچھا، تم نے کیوں کر جانا؟ تو اس نے کہا کہ ان میں وہ نشانیاں ہیں جو ان کے بارے میں بتائی گئیں، اور میں نے دیکھا کہ پہاڑ سے اترتے ہوئے تمام درخت اور پتھر ان کو سجدہ کر رہے تھے، سجدے کے لیے جھک گئے تھے۔ یہ بحیرہ راہب کا واقعہ ہے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہوئے تو کسب معاش کی فکر ہوئی، اور اس وقت آپ نے تجارت کا خاندانی اور پاک جو ہے شغل اختیار کیا، اور سرمایہ کی قلت کی وجہ سے، کمی کی وجہ سے مستقل کاروبار نہیں کر سکتے تھے، تو تجارت کو ہی اپنایا۔ تجارت کا بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجربہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تجارتی تجربے اور دیانت کی شہرت کافی ہو چکی تھی، اس لیے سرمایہ دار منافع کی شرکت پر آپ کو سرمایہ دیتے تھے لوگ، اور آپ نہایت محنت اور دیانتداری کے ساتھ ان کا کام کرتے تھے، اور اتنی شہرت پھیل گئی کہ حضرت ختیجہ تک یہ پہنچ گئی۔ حضرت ختیجہ کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ بہت ہی پاک دامن اور پاکیزہ اخلاق کی اور دولت مند بیوہ تھیں، اور ان کا تجارتی کاروبار جو ہے وہ نہایت وسیع تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تجارتی تجربات اور دیانتداری کا شہرت سن کر انہوں نے درخواست کی کہ میرا سامان فروخت کرنے کے لیے شام لے جائیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کیا، اور جب گئے تو حضرت ختیجہ نے اپنا غلام میسرہ جو ہے ان کے ساتھ بھیجا، اور وہ جو غلام تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق و عادات سے اتنا متاثر ہوا، واپس آ کے حضرت ختیجہ کو سارا کچھ بتایا، بیان کیا، تو چونکہ حضرت ختیجہ کو پاکیزہ اخلاق اور امین شوہر کی ضرورت تھی، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کی درخواست کر لی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور کر لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 25 برس اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی عمر اس وقت 40 برس تھی۔ پھر اس کے بعد ٹاپک ہے ہمارا، پوائنٹ ہے حلف الفضول میں شرکت۔ قبائل کی خانہ جنگیوں کی وجہ سے سینکڑوں گھرانے جو ہیں وہ برباد ہو چکے تھے، چھوٹی چھوٹی بات پہ جو دشمنی رکھتے تھے وہ خاندانوں تک جاتی تھی، اور حجاز کا امن و امان بھی خطرے میں پڑ گیا تھا۔ جنگ فجار کے بعد لوگوں کو انتباہ کن نتائج کا احساس ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زبیر بن عبدالمطلب کی تحریک پر بنی زہرہ اور بنی تمیم نے آپس میں ایک معاہدہ کیا کہ وہ ملک میں امن و امان قائم کرنے کی کوشش اور مسافروں کی حفاظت اور غریبوں کی مدد کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس معاہدے میں شریک ہوئے تھے، اور اس قدر اس کو پسند کیا گیا کہ زمانہ اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس معاہدہ کے بدلے مجھے سرخ اونٹ دیے جاتے تو بھی میں نہ لیتا،
اور آج اس قسم کا کوئی معاہدہ ہو تو میں شرکت کے لیے تیار ہوں۔ تعمیر کعبہ کی عمارت جو ہے وہ اب کیونکہ ذرا گہرائی میں تھی اور بارش کے زمانے میں پانی سے بچاؤ کے لیے بندھوایا گیا تھا، لیکن وہ ٹوٹ جاتا تھا اور عمارت جو ہے وہ کافی کمزور بھی ہو چکی تھی، اس لیے قریش نے اس کو توڑوا کر اثر نو تعمیر کیا، دوبارہ اس کو تعمیر کیا۔ اور جب حجر اسود نصب کرنے کا موقع آیا تو اس شرف کے حصول کے لیے قبائل میں تلواریں نکل پڑیں اور آخر میں یہ طے ہوا کہ دوسرے دن صبح سویرے جو شخص سب سے پہلے کعبہ میں آئے گا وہی اس کا حقدار ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تشریف لے آئے اور سب کو آپ کی ایمانداری اور دیانتداری پہ یقین بھی تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورت نکالی، چادر بچھا کر اس میں حجر اسود رکھ دیا اور فرمایا کہ ہر قبیلہ کا ایک ایک آدمی چادر پکڑنے کے لیے اٹھایا۔ جب چادر موقع کے برابر آ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اٹھا کر نصب فرمایا۔ یہاں تک جو ہے تاریخ اسلام کا ٹاپک ختم ہوتا ہے۔ نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو